السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ: اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ عز و جل نے ان سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ۔ پھر اللہ عز و جل نے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ عز و جل لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ درس ہدایت: بنی اسرائیل کے اس ماہر العقول واقعے سے مندرجہ ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ عز و جل نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا ران پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہ آئے گی نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے، نہ ہرگز میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔ نمبر 2، اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں ہرگز موت کے وقت سے پہلے نہ مر سکتا ہوں، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آ سکتی، اور اس کے پاس استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلہ میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی، اور وہ ہر جگہ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم اور مال غنیمت کی دولتوں سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ کفار کے دل بادل شکروں کا صفایا کرتے تھے۔ شاعر مشرق نے اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسی مجاہد اسلام کی زبان سے یہ ترانہ سنایا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ لطیفہ منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد المالک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے خال خادم اور کچھ فوج کو بھی لے لیا، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر سویا کرتا تھا۔ دوران سفر میں ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ، تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے
लोमड़ी की तरफ देख नहीं सकता था और लोमड़ी निहायत ही बेखौफ व इत्मीनान के साथ खिदमत में जिंदगी बसर करती थी। अचानक एक दिन एक उकाब लोमड़ी पर झपटा तो लोमड़ी भागकर शेर के पास चली गई और शेर ने उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। उकाब दोबारा झपटा और लोमड़ी को शेर की पीठ पर से अपने चुंगल में दबाकर उड़ गया। लोमड़ी चिल्ला चिल्ला कर शेर से फरियाद करने लगी तो शेर ने कहा कि ऐ लोमड़ी, मैं जमीन पर रहने वाले दरिंदों से तेरी हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन आसमान की तरफ से हमला करने वालों से मैं तुझे नहीं बचा सकता। ये किस्सा सुनकर अब्दुल मालिक बादशाह को बड़ी इबरत हासिल हुई और उसकी समझ में आ गया कि मेरी फौज उन दुश्मनों से तो मेरी हिफाजत कर सकती है जो ज़मीन पर रहते हैं, मगर जो बलाएं और वबाएं आसमान की तरफ से मुझ पर हमला आवर हों, उनसे मुझको न मेरी बादशाही बचा सकती है, ना मेरा खजाना और ना मेरा लश्कर मेरी हिफाजत कर सकता है। आसमानी बलाओं से बचाने वाला तो बजुज खुदा के और कोई हो ही नहीं सकता। ये सोचकर अब्दुल मालिक बादशाह के दिल से ताउन का खौफ जाता रहा और वो रज़ाए इलाही पर राजी रहकर सुकून इत्मीनान के साथ शाही महल में रहने लगा। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।